لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی مرتبت، آیہ کریمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اس آیت کے ذیل میں اس موضوع کے ماتحت ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے جو مجلس آپ کو ایراد کی جا رہی ہے اور پیش کی جا رہی ہے، یہ 1442 ہجری کے محرم کی ہے، جو مصادف ہو گیا ہے اس زمانے میں کرونا سے، اور یہ مجلس آج تیسری مجلس ہے اس سیریل اور سیریز کی، جس میں عنوان آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عنوان ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اور ہر روز پیش کر رہا ہوں، اور آیت مشہور و معروف ہے، لیکن اس میں لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ انما ولیکم اللہ۔ لفظ ولی ولایت سے لیا گیا ہے، یعنی اللہ تم لوگوں کا حاکم ہے اور اس کا رسول حاکم ہے، اور وہ لوگ بھی حاکم ہیں جنہوں نے نمازیں قائم کیں، زکوٰۃ دیا مگر حالت رکوع میں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، ہر فرقے کے ماننے والے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حالت رکوع میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک سائل کے سوال کے جواب میں اپنی انگشتری کو زکوٰۃ میں عطا فرمایا۔ لہذا اس آیت کے مصداق امیر المومنین علیہ السلام ہیں، یہ بھی گوش گزار رہے کہ یہ شان نزول ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ عمل انجام دیا، بلکہ جب آپ نے یہ عمل انجام دیا، پیغمبر مسجد میں آپ تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں کو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جس شخص نے صدقہ دیا ہے حالت رکوع میں اس کی مدح کی ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ لہذا اس آیت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ نے
अपनी विलायत का ऐलान किया, रसूल अल्लाह की विलायत का ऐलान किया और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का ऐलान फरमाया। बस 3 विलायतों का ऐलान फरमाया। विलायत के माना मैंने अर्ज़ किया कि 50 माना लोग बयान करते हैं, 28 माना बाज़ लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने 14 माने निकाले हैं कि ये कमतरीन माने हैं, लेकिन हर तरह से सही और कोशिश की गई कि यहाँ पर लफ्ज़ वली के माना कुछ बदल दिए जाएं, लेकिन कोई माना सही बैठता ही नहीं है सिवाय औला बित्तसर्रुफ़, सिवाय इसके कि वो तुम्हारा सरपरस्त है, वो तुम्हारा हाकिम है। तो इसलिए कि दोस्ती का मफ़हूम नहीं है यहाँ पर। बहुत से लोग जो चाहते हैं कि ये बयान करें कि दोस्त मुराद है और उसके क़राइन मौजूद हैं, या अल्लाह ने ऐलान विलायत किया है और उसके बाद ये भी फरमाया है कि मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। वो लोग जो अल्लाह से तवल्ला अख्तियार किए और उसके रसूल से तवल्ला अख्तियार किए और मोमिनीन से कि जिन्होंने नमाज कायम की है और ज़कात दी है, उसी की तरफ इशारा है वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। यही अल्लाह का गिरोह है, यही अल्लाह की पार्टी है और यही लोग गलबा पाने वाले हैं। यानी मानी ये हो गया कि कायनात में जितने भी हैं, अगर वो अल्लाह की सरपरस्ती, रसूल अल्लाह की सरपरस्ती और अली इब्न अबी तालिब की सरपरस्ती अख्तियार करेंगे तो वही कायनात में गलबा पाए रहेंगे और वही गालिब रहेंगे। और इसी को अल्लाह ने दूसरी जगह पर भी कहा है। मालूम ये होता है कि यहाँ पर जो गलबा की लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाई, इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, यही अल्लाह की ग्रुप है, यही अल्लाह की पार्टी है, यही अल्लाह का हिज़्ब है और यही जो हैं वो गलबा पाने वाले हैं, दुनिया के ऊपर छा जाने वाले हैं। तो मानी ये है कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया पर छा के रहेगा और उसके लिए उसने दूसरी जगह पे भी फरमाया है कि ओ अल्लज़ी, वो ज़ात है कि अरसलहू, कि इस रसूल को भेजा है रसूल बना करके, बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, ताकि तमाम दीनों के ऊपर इसी दीन को गलबा दे दे, वलौ करहल मुशरिकून, खा मुशरिक जो है मुँह ही क्यों न बनाते हों। तो मालूम ये होता है कि ये विलायत अल्लाह की, यानी अल्लाह के ज़ेर तसर्रुफ़ाना अल्लाह को हाकिम मानना, और विलायत रसूल अल्लाह की, यानी रसूल अल्लाह को हाकिम तसव्वुर करना और उनके ज़ेर तसर्रुफ़ आना, और विलायत मानना अली इब्न अबी तालिब की, यही दीन हक़ है और इसी को गलबा हासिल होगा, यही तमाम अदियान पर छा जाएगा। और जो लोग इसके मुकाबले में आएंगे वही वो मुशरिक हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि इनको गलबा मिलने पाए, तो जिनके मुकाबिल में आए वो मुशरिक है। अल्लाह ने उसी को कहा कि मुशरिक चाहे जितना मुंह बनाए, यानी चाहे जितना कोशिश करे कि ये गलबा ना पाने पाएँ, हम इन्हें गलबा दे के रहेंगे। लिहाजा हर जगह गलबा दिया, इस दुनिया में भी है गलबा, आखिरत में भी है गलबा। हद ये हो गई गलबा पाने की कि अली इब्न अबी तालिब की ज़ात पूरी ज़िंदगी किसी पर मगलूब हो ही नहीं पाई, हमेशा गालिब रही, यहाँ तक कि उनके अलक़ाब में से हो गया गालिब कुल्ल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, असदुल्लाहिल गालिब। हर तरह का जो है लक़ब आपको मालूम है कि ये खुद बताता है कि असल जो है अल्लाह ने जो हुकूमत दी है तो ये हुकूमत मुस्तक़र करके रहेगा, चाहे लोगों को कितना ही बुरा क्यों न लगे। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं इस बात की तरफ था कि असल में
حکومت اور ولایت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اور کل بھی بیان کیا، اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا فاللہ هو الولی، کہ در حقیقت اللہ ہی ولی ہے. اگر اللہ یہ چاہتا کہ ساری لوگوں کو ایک ہی امت قرار دیتا تو قرار دے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں چاہا کہ ایک ہی امت میں، ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ تو جس کو چاہا اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، اور جسے نہیں چاہا اسے اپنی رحمت میں داخل نہیں کیا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے چاہا اسے اس نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اور جس نے نہیں چاہا اسے اس نے اپنی رحمت میں داخل نہیں کیا. اور اس کا معنی پوچھتے ہوئے کہ رحمت خدا کیا ہے، تو وہاں سے آواز آئی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت خدا ولایتنا، ہماری ولایت ہے، یعنی ہماری ولایت رحمت خدا ہے. اب جب یہ بات مشخص ہو گئی کہ قرآن میں جہاں جہاں پر رحمت خدا کا تذکرہ آیا ہے وہاں مراد جو ہے ولایت آل محمد علیہ السلام ہے، تو جب یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو محمد و آل محمد کی ولایت یعنی یہ کہ اے پیغمبر آپ کو میں نے نہیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے مگر پوری کائنات کے اوپر ولی بنا کے بھیجا ہے، تمام عالمین پر آپ کی ولایت ہے. رحمت کے لفظی معنی اگر لیے جائیں تو رحوم کے ہیں، یعنی عطوف کے ہیں، کہ جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، رحمانیت کا جذبہ رکھتا ہے. لیکن ہے بھی یہی کہ جب کوئی کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے تو مالک جو ہے اپنی اشیاء کو حفاظت کر کے رکھتا ہے، اسے خراب نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر کیوں زیادہ حریص تھے، کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ حریص ہیں اس بات میں کہ ہر فرد ہدایت یافتہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر تو سبھی کے مالک ہیں، تو چاہ رہے ہیں کہ ہماری چیز جو ہے وہ جہنم نہ جانے پائے، جلنے نہ پائے، بکھرنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے، لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے. خدا نے کہا جب یہ ہدایت چاہ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ کیوں اپنے کو پریشان کیے ہوئے ہیں. تقاضا چاہنے کا کہ ہدایت یافتہ ہو جائے صرف رحمانیت تھی جو پیغمبر کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہ رحمانیت کا ایک خاصہ ولایت ہے، یعنی حکومت، یعنی اقتدار، یعنی ملکیت. ساری چیزیں جو ہیں ملکیت ہے ان کی. قرآن اسی کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے، الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، سخر لکم ما فی الارض، جو بھی زمین میں سب آپ کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے. اور یہ قرآن کا ہمیشہ اس طریقے کی بلاغت رہی ہے کہ جب وہ کہے الم ترو تو جمع ہے، تو اس وقت جو ہے مراد کہتے ہیں امت ہے، یہ عامہ کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہ کہے کہ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، تو خطاب پیغمبر ہیں. یعنی معنی یہ ہے کہ ہمارے آپ کے لیے زمین میں جو ہے سب کو مسخر نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں یہ سب ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. ارے حد یہ ہے کہ دیکھیے آپ، تجری جاری ہے. کون سی چیز؟ یعنی یہ جو ہے فلک، یعنی یہ کشتی سمندر میں بے اذن اللہ کے اذن سے جاری ہے. بہت سے لوگ اسی اس میں ہیں. قرآن کدھر جو ہے اشارہ کر رہا ہے اور یہ کس طرف دیکھ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آج دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ لکڑی جو ہے اگر پانی پہ آ جائے تو وہ ڈوبتی نہیں ہے، اس کا وزن جو ہے پانی اٹھائے رہتا ہے. لیکن اگر لوہا آ جائے تو وہ فوراً ڈوب جاتا ہے، اور نہ معلوم اس لکڑی کے ساتھ لوہا چپکا ہوا ہو تب بھی نہیں ڈوبتا، اور ہزاروں آدمی اس کشتی پہ بیٹھ جاتے ہیں تب بھی یہ کشتی نہیں ڈوبتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لکڑی جو ہے اس کی سطح ایسی ہے کہ وہ ہلکی ہے اور پانی اسے سنبھال سکتا ہے، لیکن لوہا جو ہے وہ وزنی ہے، لہذا پانی اسے سنبھال نہیں سکتا. اور ایک قوت کا بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے مگر یہ ہوا کیسے؟ اللہ نے کہا مگر نہیں دیکھتے ہو، یہ میری قدرت ہے کہ
کہ میں نے اس پانی اور سطح آپ پر لکڑی کو ایسا رکھا ہے، ورنہ لکڑی جتنا وزن چاہیے کہیں اس سے زیادہ وزن ہے لکڑی کا، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایک کپڑا اگر ڈال دیجئے پانی میں اس کا وزن کم ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ کپڑا دھیرے دھیرے پانی کے نیچے سطح آپ سے نکل کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ بس یہیں سے کمال ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ اور آپ اندازہ رکھو کہ جو چیز فطرت کے مطابق انسان فطرت کو اس کو کہہ رہا ہے، اس فطرت کو ڈھالا کس نے ہے؟ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے یہ فطرت بنائی ہے کہ یہ سطح آپ پر رک سکے لکڑی، اور میں نے یہ فطرت بنائی ہے کہ یہ لوہا سطح آپ پر نہ رکے چلا جائے۔ یہ میں نے فطرت ڈھالی ہے، لیکن یہ فطرت کی قدرت میں نے دی ہے، لہذا میں قادر مطلق ہوں۔ اس لیے کہا ہے کہ ولی مطلق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معلوم ہوا کہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا جو ہے وہی ولی مطلق ہے۔ میں بات جو ہے پانی اور لکڑی کی کر رہا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ رہے ہو یہ میرے اذن سے چل رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، کہ اسی نے آسمان کو روکا ہوا ہے اس سے کہ وہ زمین پر گر جائے، بِإِذْنِ ہی، اپنے اذن اور مشیت سے، اور جب چاہے گا تو وہ گر جائے گا۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ذیل میں، اور وہ ارشاد یہ فرمایا کہ 12 اماموں کے نام لیے، اور اس کے بعد کہا تم میں سے جو کوئی بھی ہم ان 12 ہمارے جانشینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے میرا انکار کیا۔ اور اس کے بعد کہا کیوں؟ کہا ان سے انکار نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے واسطے سے آسمان رکا ہوا ہے، انہی کے ذریعے سے کشتیاں چل رہی ہیں، انہی کے ذریعے سے پانی رواں دواں ہے، لہذا نعمتیں بھی انہی کے ذریعے سے ہیں، اور آپ کے سانس کی آمد و رفت انہی کے ذریعے سے ہے، لہذا ان کا انکار میرا انکار، اور میرا انکار اللہ کا انکار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان کے ذریعے سے آسمان رکا ہے، ان کے ذریعے سے کشتی رواں دواں ہے، ان کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ رکتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے، تو اب بتائیے اگر ان کا مسلح رک جائے پانی پہ تو حیرت کی کیا بات ہے؟ بلکہ یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ میری قدرت ہے، ویسے ہی بتا رہا ہے اصل میں کپڑا رکتا نہیں ہے پانی پر، لیکن جب مسلح رکے گا تو دنیا کو بتائیں گے کہ فطرت کے خلاف جو چیز روک دی جاتی ہے اسی کا نام معجزہ ہے، اسی کا نام ولایت مطلقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس طرح سے دنیا جو ہے وہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اس طرف توجہ کرے کہ یہ ذات کتنی عظیم ہے، اور اس ذات کے لیے اللہ نے کہا کہ 3 ہم نے صرف ولی بنائے ہیں دنیا کے لیے۔ پہلا ولی جو ہے وہ صرف اول اور اول خدا ہے، جو ولی مطلق ہے اس کی ولایت ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ولی مطلق رسول اکرم ہے، اس کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور پھر تیسرا ولی مطلق علی ہے کہ جس کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس کی شان ایسی رکھی ہے کہ جب ولی مطلق بنایا تو صفات کو اس کے اپنے صفات سے قرین کر دیا۔ ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوں گے کہ دنیا دیکھے اور دنگ رہے، چرند پرند پہچانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی معرفت پیدا کریں، ان کی معرفت سے ہم قریب ہوں گے اللہ کی معرفت تک۔ اسی لیے ہے کہ جو ولایت علی کا قائل ہے وہی ولایت رسالت تک پہنچے گا، اور جو ولایت رسالت و علی کا قائل ہے وہی ولایت خدا کی معرفت پیدا کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس جگہ پر کہ جب یہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں اول قرآن میں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
راوی نے پوچھا کہ مولا مما رزقناہم ینفقون سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے وہ مطلق ہے، یعنی جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، لیکن اصل جو اللہ کی مراد ہے وہ انفاق ہے معرفت کی انفاق، ہمارے فضائل اور مناقب کو لوگوں کے درمیان نشر کرنا، یہ ہے انفاق مما رزقناہم۔ اور حقیقت بھی ہے، ایک چیز جو ہے وہ جسمانی احتیاج رکھتی ہے تو اس کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، یہ بھی رزق ہے آپ کے لیے، یہ کھانا پینا یہ ساری چیزیں، اور ایک روح ہے جو اقتضا کرتی ہے اس کی بھی ایک رزق ہے، اس کے لیے معرفت کر رکھا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں میں سے نہ معلوم کتنی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت اور سب سے ادنا نعمت۔ پوچھا ادنا کیا ہے؟ کیا سب سے ادنا اور پستر نعمت کا نام ہے وہ جو ہم کھاتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ نعمت کا نام ہے معرفت خداوند متعال، اور وہ نعمت دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے مگر ہمارے ذریعے سے۔ جب ہمارے اوپر اعتقاد رکھے گا، ہمارے اوپر ایمان رکھے گا، تب پھر اس کو یہ نعمت مل پائے گی۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ لا یقبل اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا الا بمعرفتنا، مگر یہ کہ جب تک وہ ہماری معرفت پیدا نہ کرے، جب تک ہم کو نہ پہچانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پہچاننے سے اللہ کو پہچانے گا۔ اسی لیے کسی راوی نے امام امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مولا آپ یہ بتائیے اور یہ ہمیں سمجھائیے کہ حجت خدا جو دنیا میں ہیں ان میں ایمان لانا ضروری ہے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے؟ ادنا مرتبہ مومن بتا دیجئے اور ادنا مرتبہ کافر بتا دیجئے۔ یہ اس حساب سے گفتگو ہے کہ بغیر ولی مطلق کی معرفت کے انسان کا نہ ایمان بہتر ہے، نہ قبول ہوگا، اور نہ ہی عمل قابل قبول ہوگا۔ اس لیے ولی مطلق کی معرفت ضروری ہے۔ لہذا پوچھا ادنا ترین مومن کے صفات کہ کس سے وہ مومن ہوگا؟ ادنا درجہ، اور ادنا ہی درجہ اتنا بتا دیجیے کہ کس چیز سے کافر ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی توحید اور اس کی ربانیت اور رب حقیقی ہونے کا اعلان و اقرار کرے، اس کے رب حقیقی ہونے کا اعلان و اقرار کرے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے رسول واقعی اور حقیقی اور اس کی طرف سے فرستادہ اور آخری رسول ہونے کا اقرار اور اعلان کرے، اور اسی طریقے سے ہماری ولایت کا، ہمارے بعد ہمارے جو فرزندان 11 ہیں ان کی ولایت کا اعلان و اقرار کرے، اور یہی 3 چیز ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو مومن کہلائے گا، وہ ایمان اس کا ہو گیا۔ پوچھا مولا یہی 3 جو ہیں ان کی معرفت اتنی حد تک پیدا کر لیا، اعلان و اقرار تو مومن ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر ایک ساتھ میں ہے بات، وہ یہ کہ جب یہ حکم دیں تو اسے بجا لائے، اور جب یہ نہیں کریں، منع کریں تو اس سے باز آ جائے، تو بس وہ مومن ہے۔ اب اسے کوئی چیز کی معرفت کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، یہ ادنا ترین ہے، اور جیسے جیسے معرفت پیدا کرتا چلا جائے ویسے ویسے یہی چیز ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم ان کے ایمان میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایمان ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا پوچھا ادنا ترین کفر کس سے ہوگا؟ کہ سب سے ادنا ترین کفر یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو یہ جانتا ہو، علم رکھتا ہو باقاعدہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ حکم دیا ہے کہ کرو، اس کے بعد اس میں شک پیدا کرے، اور شک پیدا کر کے اس حکم کا انکار کر کے اس کی جگہ پہ دوسرے حکم پر عمل کرے، تو یہ عمل جو ہے اس کا شیطان کا عمل ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان،
اور یہی عبادت شیطان ہے، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرنا، ان کی عبادت نہ کرنا۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ادنا ترین معرفت جس سے ایمان پیدا ہو جاتا ہے اور ادنا ترین عدم معرفت جس سے کفر آ جاتا ہے، یہ مولا علی نے ارشاد فرمایا پہچانوانے کے لیے۔ تو گویا یہ بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ معرفت اگر پیدا ہو جائے، ولایت ان کی آ جائے اور ان کی ولایت کا قائل ہو جائے تو پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ جب ایمان قابل قبول ہے تو عمل بھی قابل قبول ہے۔ اب یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک دن شب کی تاریکی میں کوفے میں ایک گلی سے مولا علی کمیل کے ساتھ جو صحابی تھے گزر رہے تھے۔ جیسے ہی گزر رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کمیل۔ مولا آگے بڑھے تھے، پیچھے آ گئے، کہا کیا سن رہے ہو؟ وہ قرآن کی تلاوت کرتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ رات میں تاریکی میں گھری ہوئی رات میں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اس کو یاد کر کے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یہی لوگ اصل لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کا گریہ اور تلاوت کمیل دیکھ کر کے ٹھہر گئے۔ مولا نے پوچھا کیا؟ کہا یہ ہے۔ مولا نے کہا آگے بڑھ جاؤ، یہ جہنمی ہے۔ بس ان کی آنکھ کھل گئی، ان کا مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر آگے چلو۔ وہ آگے چلے آئے، مگر ان کے دل میں یہ کھلبلی و بے چینی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اس قدر تلاوت بھی کرے اور گریہ بھی کرے، عبادت میں مصروف ہو، اس کے بعد یہ جہنم جائے؟ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ کمیل ہمراہ تھے امیر المومنین کے، اور جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان۔ جب اس میں آپ نے مقابلہ کیا اور بتا دیا کہ اس میں سارے مارے جائیں گے سوائے 9-10 کے، اور صرف 9 ہی 10 ہمارے ہاں مارے جائیں گے، باقی سب بچ جائیں گے، تو جب وہاں قتل ہونے کے بعد آپ ایک ایک کو دکھا رہے تھے تو اسی درمیان کمیل کو پکڑا اور کہا دیکھو، اپنی تلوار کی نوک سے اس میت کو سیدھا کیا، کہا ھذا الذی، یہ وہی شخص تھا نا کہ جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا اور گریہ کر رہا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولا علی کی ولایت کا قائل نہیں تھا۔ مولا نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ولایت علی ابن ابی طالب یعنی ان کو سرپرست ماننا، ان کو حاکم ماننا، اور ان کی ولایت اور حکومت اس طرح کی ہے کہ ہر ذرے پہ ہے، کائنات کے ہر ذرے پہ ہے، ہر شے پہ ہے۔ اور رسول اللہ کی بھی ولایت کائنات کے ہر ذرے اور شے پر ہے، اور یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ وقت تنگ ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس ثبوت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پیغمبر ختمی مرتبہ مولا علی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ، جو اونٹ بوڑھا ہو چکا تھا، فصیح عربی میں گویا ہوا اور کہا یا رسول اللہ آپ میری جان بچائیں۔ پیغمبر ٹھہر گئے، مولا مسکرائے، کہا علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے میری جان بچائیں۔ تو آپ نے کہا کہ چلو قریب، جانور خود قریب آ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی اس مالک کی خدمت کی ہے، لیکن اب میں جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے اور نہر کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کی پناہ لی ہے اور آپ سے میں مدد مانگ رہا ہوں، آپ کی پناہ میں آیا ہوں، آپ میری جان بچائیں۔ پیغمبر مسکرائے اور مالک کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس اونٹ کی کیا قیمت ہے؟ اس نے بتایا کہ اتنی قیمت ہے۔ کہا مولا علی سے کہ علی اس کو قیمت دے دو۔ مولا نے وہ قیمت دی، اونٹ ساتھ میں لے لیا، پیغمبر چلے آئے اور اونٹ کی جان بچا لی پیغمبر نے۔ معلوم یہ ہوا کہ جانور بھی معرفت رکھتے ہیں اپنے ولی و سرپرست کا، جو کہ انسان اپنے سرپرست کی پناہ لیتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میں نے آپ کی پناہ لی ہے، یعنی معلوم ہے کہ کہیں مجھے امن نہیں ہے، کہیں مجھے امان نہیں ہے، صرف پناہ یہی ہے۔ مگر آپ نے زیارت نہیں پڑھی؟ مفاتیح الجنان میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں لکھا ہے، زیارت آپ کی پڑھنا بہت ثواب کا حامل ہے۔ حضرت امام
जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो भी इनकी ज़ियारत एक ज़ियारत करे तो एक ज़ियारत इनकी ऐसी है कि हर जगह पे हर मकाम पे अलग अलग तादाद बयान की, कम तरीन सवाब 19 हज का है। और एक जगह पर तो पैगंबर ने फरमाया है कि लाख लाख या हजार हजार हज का सवाब हमारे साथ जो हज अंजाम दिया है। तो यह है सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन। वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं जब वहाँ जाते हैं रोज़े में, तो हम वहाँ कहते हैं कि आप पर मेरा लाखों सलाम हो, हम आपके पास आए हैं, इन्नी आमन, तो हम ईमान रखते हैं आपके खुली हुई चीज़ों पर भी, आपके राज पर भी हम ईमान रखते हैं, आपके तमाम तर जिस्म पर भी, और ईमान रखते हैं आपके बातिन पर भी और जाहिर पर भी। और वहाँ पर ये कहते हैं कि हम आपके सामने आए हैं इस तरह से कि हम आपके पास आए हैं, अस्तजीरो, आपसे पनाह मांग रहे हैं, हमें आप पनाह दीजिए। और उसके बाद कहते हैं कि हम आपके पास खड़े हुए हैं, हम फकीर हैं, आप हमें गनी कीजिए। बहुत से लोग इस लफ्ज़ को सुन करके हैरत में आ जाते हैं, इसलिए कि आजकल ये भी हवा चली है कि आले मोहम्मद से न मांगिए। अरे भाई, जब इनको विलायत मुतलका है तो दुनिया की हर शय इनके पास है, तो जो मांगोगे तो देंगे, पुकारोगे तो मदद के लिए आएंगे, हाजतमंदी तुम्हारी जो भी है वो अदा करेंगे। ऐसे कैसे अल्लाह से मांगो, सिर्फ इनसे न मांगो। भाई, अल्लाह के अता करदा ये हैं, अल्लाह ने इनको अता किया है कि ये भी दें। ऐसे ही जैसे एक मिसाल दे रहा हूं कि एक मालिक अपने गुलाम को कुछ दे दे कि कोई भी मांगे तो उसे दे देना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अता है उसकी। अल्लाह ने इनको अता फरमाया है दुनिया की सारी चीज़ों पर इक़्तिदार। अब उसके बाद कोई भी मांगे तो दे दे। दलील क्या है, मैं दलील बयान करता हूँ आपको। कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है, और ये आयत पढ़ने से पहले वाक़या पढ़ूंगा कि छठे इमाम के पास, इमाम आज़म अहले सुन्नत वल जमाअत के, जिनका नाम है अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा तशरीफ़ ले गए, और इमाम अबू यूसुफ और इमाम अलैहिस्सलाम यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इन दोनों के उस्ताद थे। वो उस वक़्त दस्तरखान पे थे। खादिम ने बताया कि 2 अफराद आए, आपने कहा अंदर दाखिल हो जाएं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, इमाम अलैहिस्सलाम को देखा, इमाम कहा बिस्मिल्लाह, दस्तरखान पे बैठ गए और खाना शुरू हो गया। जब आपका खाना तमाम हो गया तो इमाम ने अपना हाथ खींचा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह की है कि अनअमनी, जिसने मुझे यह नेमत दिया, और सलात और सलाम और दुरूद है उस रसूल पर जिसने इस नेमत को अता किया। कहा फर्जंद रसूल, आपसे बाईद है कि आप जो है कि अल्लाह ने अता किया बेशक, लेकिन रसूल ने कहा अता किया। पैगंबर के इस नवासे ने मुस्कुरा के कहा अमा करातल कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? मगर अल्लाह ने सूरह तौबा में नहीं फरमाया है कि मा नक़मू इल्ला, पैगंबर ये मुनाफिकीन आपसे मुकाबला न करते और इस काबिल न हो पाते मगर ये कि मा नक़मू इल्ला अगनाहुमुल्लाहु व रसूलो, मगर ये कि अल्लाह और उसके रसूल ने जब से इनको गनी बना दिया है तब से ये मुकाबले में आ गए। तो अगर रसूल अता करता नहीं है तो कैसे अल्लाह ने कहा कि गनी बना दिया? इसका मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल, अल्लाह के बाद अल्लाह असल है, ज़ात मुतलक उसकी जो है वो विलायत मुतलका की मालिक है और ज़ाती है, और रसूल अल्लाह को अता किया, रसूल अल्लाह भी दुनिया को अता करते हैं। तो अगर इनके सामने आप खड़े होकर कोई चीज़ मांगे तो ये खिलाफ नहीं है, खिलाफ तौहीद नहीं है, आइन तौहीद है इस नीयत से कि असल अल्लाह है देने वाला, लेकिन उसकी तरफ से ये मुअय्यन है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुन तो फ़कीरन, हम फ़कीर हो गए हैं, फ़ग़निअनी, हमको भी आप गनी बना दीजिए। लिहाजा मुलाहिज़ा फरमाइए, ये ऐलान विलायत मुतलका है। अगर ये समझ के पढ़ रहा है तो इसी का नाम कुरान, इसी का नाम रवायात में आया कि आरिफन लिहक़्क़िह, यानी उसके हक की मारिफत रखते हुए ज़ियारत पढ़ रहा है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, एक जुमला भी अगर इस तरह का अंजाम दिया कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, तो ये जुमला जो है काफ़ी है। अगर मारिफत के साथ है तो फिर उधर से जवाब आएगा, उस वक्त जवाब आएगा जब कब्र में जाएगा,
اس وقت جواب آئے گا جب حشر میں کھڑا ہوگا، وہاں پر یہ لوگ کام آئیں گے۔ یہ عزاداری ایسی عزاداری ہے کہ جس کے لیے روایات میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جناب ایک ایسے صحابی ہیں کہ جو امام کے پاس آئے ہیں تو ان سے فرما رہے ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو کیا ہمارے گھر پہ جو مظالم ہوئے ہیں کربلا میں اس کو یاد کرتے ہو؟ کہا مولا ہمیشہ یاد کیا ہے ہم نے، اور ہمیشہ ہم یاد کرتے ہیں۔ مولا کیوں نہ یاد کریں؟ کہا کہ کیا روتے ہو؟ کہا مولا گریا کرتے ہیں۔ ہاں، فرمایا تم پر بھی رحمت ہو اور تمہارے آنسو پر بھی رحمت ہو، اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے۔ ساری حشر کے دن آنکھیں، رسول اللہ نے بھی کہا، روئیں گی سوائے ان آنکھوں کے کہ جن آنکھوں نے گریہ کیا ہے حسین کے اوپر، تعزیہ کیا ہے حسین کا، اور وہ آنکھیں نہیں گریہ کریں گی۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو، اور آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد آپ بیان کر رہے ہیں واقعہ کربلا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کہ دفتن بی بی زہرا نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ واقعہ ہوگا ہمارا حسین شہید کیا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ کہا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں ہوگی۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ کہا اے میرے بابا تو پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہا بی بی ہماری امت کی عورتیں عورتوں پر روئیں گی، ہماری امت کے بچے بچوں پر روئیں گے، ہماری امت کے بزرگ بزرگوں پہ روئیں گے۔ عزیزو بی بی کو اتنا غم تھا کہ کون روئے گا؟ اللہ نے ہمارا مقدر ایسا بنایا، بارے الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں اور ان کا تعزیہ مناتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مصائب پر ہم اپنے کو محزون پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج 2 محرم ہے، یعنی شب 2 محرم، 2 محرم کو حسین کا قافلہ مدینے سے جو نکلا تھا قافلہ 6 مہینے پہلے رجب کے آخری تاریخوں میں، اور مکہ گیا تھا، مکے سے چلتا ہوا آج پہنچا ہے۔ معلوم ہے کہ راستے میں جب حسین تھے تو مسلم کی شہادت کی خبر ملی، اور اس کے بعد جب آپ یہاں پہنچے تو 2 محرم تھی۔ عزیزو لکھا ہے جب آپ جو ہے اس منزل پر پہنچے جہاں حضرت مسلم کی خبر ملی تھی آپ کو، اس سے پہلے آپ نے ایک سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ جو ساتھ میں تھے لوگ متوجہ ہوئے کہ امام کس کو جواب دے رہے ہیں۔ جناب کسی بچے نے بڑھ کے پوچھا، یا علی اکبر نے، یا علی عبد الحسین نے، کہ بابا یہ کس کو جواب تھا؟ آواز دیا، میرے لال، میرا سفیر کوفے سے سلام کر رہا ہے۔ عزیزو اس وقت جب مسلم کو ظالمین ذبح کرنے کے قریب ہوئے، جلاد نزدیک ہوا، تو آپ نے اتنی مہلت مانگی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور کچھ وصیتیں کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے رخ کر کے کعبے کی طرف آواز دیا کہ مکے میں چھوڑا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ روایت میں ہے کہ جب حسین ابن علی شہید ہو کر کے آئے تھے تو وہ آپ کے کوفے کی دیوار پر مسلم کی میت ٹنگی تھی، تو وہاں پہ آپ کا سر نوک کے نیزہ پر رک گیا اور آواز دیا، ہے میرے سفیر تو نے سلام کیا تھا، آخری وقت میں بھی تیرے سلام کے جواب دینے آیا ہوں۔ عزیز حسین کا یہ حال ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ میں یہ بتا رہا تھا آج محرم کی 2 تاریخ کی شب ہے، 2 تاریخ کو یہ قافلہ پہنچا ہے، اور لکھا یہ جاتا ہے کہ کربلا سے پہلے حصے میں جب بہت گرمی اور شدت کی گرمی تھی، جہاں پہ آپ کا قافلہ ٹھہرا تھا، حر کا ایک رسالہ پہنچا جو پیاسا زبان گھوڑوں تک کی باہر نکل رہی تھی، آپ نے سارا پانی حکم دے دیا اور پلا دیا تھا۔ اور وہی حسین جب کربلا میں آئے، نہر فرات کے کنارے آپ نے اپنے خیمے لگوانے لگے تو ظالمین نے لگنے نہ دیا۔ آپ نے عباس کو حکم دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، وہاں سے ہٹاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ ہم دعا کرتے کہ بار الہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب کی قبریں کربلا میں بنے نزد حسین علیہ السلام۔
لیکن عزیزوں لکھا ہے سب سے پہلے آپ نے زمین خریدی اور زمین خرید کے وہاں کے زمینداروں کو ہبہ کر دیا اور کہا ہمیں کچھ نہ چاہیے، ہماری یہاں پر قبریں بنیں گی، مگر ایک کام کرنا، اگر ہمارے زائرین آئیں تو انہیں ہماری قبر بتانا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ قبر بتانے کے ساتھ ان کی ضیافت کرنا، اور اگر ہم دنیا میں نہ رہ گئے، شہید کر دیے گئے تو ہماری میتوں کو دفنا دینا۔ عزیزو لکھا ہے یہ شام کو سارے قافلے سٹ ہو گئے اور سب جو ہے اچھی طریقے سے خیمے نصب ہو گئے۔ ایک خیمہ اس کربلا کی زمین پر دیکھیے کہ ایک خیمہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا بیچوں بیچ لگا، اس کے پشت پر بیویوں کا خیمہ، بی بی زینب کا، اور پھر اس کے بعد بیویوں کا خیمہ، اور سامنے سب سے سامنے حضرت عباس علمبردار کا خیمہ۔ یہ ہے کربلا۔ ایک طرف جو ہے حسن ابن علی ان کے گھر والوں کا خیمہ، دوسری طرف دوسرے خاندان کا مسلم ابن عقیل کا خیمہ۔ عزیزان گرامی یہ خیمے جو لگ گئے تو ان خیموں کے لگنے کے بعد یہ 2 محرم کو سب اس میں ہے عبادت کر رہے ہیں، 4 سے پانی بند ہو گیا۔ لیکن عزیزے ایک بات کہتا جاتا ہوں، اس کو غور کریں، یہ 2 محرم کا کربلا ہے، لیکن آؤ اب میں ایک اور کربلا دکھاتا ہوں جو عاشور کا دن گزر گیا، شب آ گئی، اندھیرا چھایا ہے۔ اب یہاں اس طرح ہے کہ ایک جگہ پر علی اکبر کی میت پڑی ہے، ایک جگہ پر جناب قاسم کی میت پڑی ہے، ایک جگہ پہ علی اصغر کی میت چھٹی ہوئی جو دفن کیا حسین ابن علی نے، اور ایک جگہ پر مسلم ابن عقیل کے بچوں کی، ایک جگہ پر حبیب ابن مظاہر، یہ حر ابن یزید رہی لیٹے ہیں۔ عزیز ساتھ ہی ساتھ چلتے چلیے تو کربلا کی زمین پہ ایک جگہ اور ملی جہاں پر ایک جوان 32 برس کا جس کے بازو قلم ہو گئے ہیں، نہر فرات پہ میت پڑی ہے، شب کی تاریکی ہے، اور آگے بڑھیے گودال مقتل میں ایک میت ایسی پڑی ہے کہ زمین سے لے کے عرش تک نور ہی نور ساتے ہیں، فقط ایک آواز آ رہی، بابا اے میرے بابا، ارے شمر نے تازیانے مارے، شمر نے تماچے مارے، ارے میرے گوشوارے چھین لیے، اور ایک مومنہ کے رونے کی آواز۔ عزیز لکھا یہ ہے کہ بی بی نے جیسے ہی ہاتھ لگانا چاہا، آواز آئی، زینب، ارے ابھی بچی روتے روتے سوئی ہے، اپنی فریاد کر رہی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی دنیا میں مومنین ہیں ان کو حفظ امان میں رکھ، معبود اس بیماری اور وبا کو نیست و نابود فرما، انسانیت کی حفاظت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بار اللہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حوائج شرعیہ کو برلا۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ہیں ان کو جوار معصوم عنایت فرما۔ بار اللہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جو لوگ اس عزاداری میں امر اہل بیت کے نشر کرنے میں جتنی محنتیں کر رہے ہیں ان کا اجر تو عنایت فرما، ان کی دلی حوائج کو پورا کر دے۔ بہر اللہ عدل کو قائم کر، ظلم کا خاتمہ کر۔ ہمارے مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ہم سے خوشنود اور راضی قرار دے، اور ان کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین۔